الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. صدق اللہ العظیم. جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. سفینہ شرع مقدس کے باہوش ملا ہوں. سیاست کا نام کان میں پڑتے ہی دو پارٹیوں کے بیچ بپا ہونے والی رسا کشی اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کر لڑنے کے کھیل کا اکھاڑا تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں گزر جاتا ہے. واقع یہی ہے کہ موجودہ ٹیکنالوجی کے دور نے حقیقی اور سچی سیاست کا مفہوم ذہن سے مسخ کر کے ایک نہایت گندی چال بازی اور عیاری کی تصویر سیاست کے نام سے ذہن میں بڑھ دی ہے. ادھر ایک سیاست اسلامی بھی ہے جہاں ہر چار طرف حقوق کی پاسداری، انسانی اقدار کی عزت و عظمت اور حق تلفیہ کی روک تھام جیسے پاکیزہ اجزاء کے نقشے دیکھنے کو ملتے ہیں. تو آؤ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ہر دو قسم کی سیاست کا تقابلی جائزہ پیش کروں. اسلامی سیاست قوم و ملت کی انفرادی اجتماعی شرح بندی پر مشتمل اصول سے عبارت ہے. فقہاء اعظام نے اپنی قدیم کتابوں میں پرتقدس دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعات کی روشنی میں اسلامی سیاست کے اصول نہایت علق ریزی کے ساتھ ثبت فرمائے ہیں. ان اساسی اور کلیدی اصولوں کو دیکھنے کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی سیاست میں انسانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، نیز عقل و خرد کا منظم تحفظ، انسانی قدروں کی غایت درجہ قدردانی اور اس کی مکمل پاسداری مضمر ہے. سیاست اسلام کسی بصیرت طالب علم ہو، مسلمانوں کے بیچ زمام سیاست سنبھالنے والا امیر المؤمنین در حقیقت اخلاقی اقدار کا ایک بڑا نگراں ہوتا ہے جس کی ذمہ داریوں میں قتل و غارت گیری، ظلم و بربریت، صفا کی مفسدہ بازی اور بغاوت و جرائم کی روک تھام جیسے امور عظیمہ کی بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے. اسلام کی نظر منصب سیاست تو فائز شخص یعنی اپنی نیند قربان کر کے رعیت کی پرسکون نیند کی حفاظت کرنے والا آدمی، اپنے فطری تقاضوں کو آگے پیچھے کر کے خلق خدا کی ضروریات کی تکمیل میں سدا آمادہ رہنے والا فرد بشر، سید القوم خادمہم کی جیتی جاگتی تصویر. برادران من، آؤ میں نص قرآن کی روشنی میں موجودہ نام نہاد سیاست کی کچھ تارو پود بکھیرو جو قرآن کی جامعیت کا ایک زندہ جاوید شاہکار بھی ہے. قرآن نے جہاں دنیا بھر کی گوناگوں، مختلف المزاج، متلون الاحوال شخصیات کا تعارف کروایا، وہی سیاست دانوں کی جماعت کا ذکر بھی اس نے نہیں چھوڑا. ارشاد ربانی ہے: لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب علیم. دانائے قوم ملت، اس آیت کریمہ میں قرآن مجید نے سیاسی لیڈروں کی بدمزاجی کی ہو بہو عکاسی کی ہے اور ان کی درونی فساد کو ایسا تشتہ ازمام کر کے رکھ دیا ہے جس کے بعد ان کے مزید تعارف کی ضرورت باقی نہیں رہتی. سچ بھی یہی ہے کہ سیاست دانوں کی دو ہی کام رہ گئے ہیں. ایک یہ کہ جو کچھ اپنے اقتدار کے دوران ایک آدھ کام ان کے ہاتھوں انجام پاتا ہے اسے آنن فانن چہار دانگے عالم میں اشارے کے ساتھ شائع کرتے ہیں کہ گویا صدیوں کے بعد ملک میں اس طرح کا عظیم کارنامہ سامنے آیا ہے. اس پہلو کو تمام جزیات کو قرآن نے الذین یفرحون بما اتوا میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے. اور لیڈروں کا دوسرا وصف خاص ہے کہ جو کام نہیں کیے ہیں انہیں میڈیا اور ذرائع ابلاغ کی دور گوئی کا سہارا لے کر اپنے کارناموں کے فہرست میں شمار کراتے پھرتے ہیں. قرآن نے اسے وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا سے تعبیر کیا ہے. لسان العصر اکبر الہٰبادی مرحوم نے ان کی دکھتی رگ پر خوب انگلی رکھی ہے. کہتے ہیں چیخے، چلائے، کودے، اچھلے، ٹہلے، پھر کے وہی ہے جہاتے پہلے، حالت تو وہی ہے بلکہ اس سے بدتر، یوں منہ سے جو جس کے دل میں آئے کہہ لے.
فراست اسلامی کے امینوں، ایک نظر آیت کی اسلوب پر ڈالیے اور دوسری نظر آج کے سیاست دانوں کی نقل و حرکت پر سے گزاریے۔ اس آیت قرآن میں ان کا مکر و عیاد چہرہ جھلکتا دکھائی دے گا۔ میں پوچھتا ہوں، ان سیاسی لیڈروں کا کام کیا یہی رہ گیا ہے کہ نہ کیے ہوئے کاموں کو اپنے دور اقتدار کے کارناموں کی حیثیت سے شمار کراتے پھرے؟ جو امور ابھی کھا کر ذہن میں یا کاغذ پر ہے انہیں روبہو تکمیل پروگرام کی حیثیت سے پیش کرتے رہے۔ علم بردانی علم فن، مگر اسے کیا کہیے، مگر اسے کیا کہیے؟ اس دنیا کے دیر ناپائیدار میں یہ سب کچھ ناممکن ہی نہیں بلکہ انسانی معاشرے میں رائج اور واقع ہے۔ قد آدم جتنے بڑے پمفلیٹ اور سیاسی کھلاڑیوں کی طرف سے دیے جانے والے لیکچر کی بھول بھلائیوں میں ایک بڑی امت ٹامک ٹوئی عمارتیں نظر آتی ہے۔ ان ساری خرابیوں کا سہرا جس کے بھی حق اثر بنتا ہے وہ یہ کہ حکومت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو معرفت خداوندی، معاشرتی اقدار، اسوہ رسول، اسلامی تعلیمات سے ناآشنا ہے اور مفاد پرستی اور چاپلوسی ان میں کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے۔ ابو الحسن کے درخت دلوں، ہماری شامت اعمال سے آج ذمہ میں اقتدار ایسے منحوسات میں چلی گئی ہے جن کے ظلم پر مبنی ایک فیصلے کی وجہ سے پورے ملک میں تہلکہ مچ جاتا ہے۔ وہ کیا ملک کو ترقی کے موڑ پر لا کر کھڑا کر سکیں گے؟ وہ کیا لوگوں کو سینے سے ابلنے والے درد کو، بے روزگاری کو، بے سہاروں کی بے بسی کو اور بنیادی خرچوں سے محرومی کے باعث اپنے جالبہ مرض کا علاج نہ کر سکنے والے مریضوں کی سسکیوں کو جان اور سن سکیں گے؟ وہ کیا خلق خدا کی بے لوث خدمت کریں گے؟ سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے پورے ملک کو ذاتی مفاد کی خاطر تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، برباد گلستہ کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ امت کے جیالو، آؤ اپنے اندر اسلامی سیاست کی روح بیدار کرو، علم و عرفان سے لیس ہو جاؤ، عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے اپنے اندر حوصلے پیدا کرو۔ امت کو صادق و باوفا، عادل و باصفا قائد و مسیحا کی ضرورت ہے۔ اس کی تکمیل کے لیے اپنے پائے چڑھا لو اور کمر کس کر آگے بڑھو۔ اقبال مرحوم نے بہت پہلے تم سے ہی تو کہا تھا، سبق پر پھر عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا، سبق پر پھر عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔